دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماوے وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ گزشتہ دنوں ایک ساتھی کا میسج آیا اور انہوں نے حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ سے ایک وظیفے کی اجازت مانگی۔ اور کہا کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتلا دیں اولاد کے لیے۔ تو نمبر میرا تھا، میسج مجھے آیا، اتفاقاً میں حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا تو حضرت نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ آج کل لکھنے کی بجائے وائس میسج ہو جاتا ہے، تو حضرت نے کہا دکھاؤ میں اس کو جواب دوں، تو میں نے جواب حضرت کے سامنے، تو حضرت نے ان کو کچھ آیات پڑھنے کے لیے بتلائیں، اور پڑھنے سے پہلے حضرت نے بتلایا کہ آپ یہ نیت کر لیں اور یہ ارادہ کر لیں۔ اب چونکہ میں تو ایک ادنا سا طالب العلم ہوں، طالب العلم کی بھی بس ایک ایسے ہی سے جس کو کچھ بھی عقل نہیں ہے، لیکن یہ جب حضرت نے یہ بتلایا تو میں سوچ میں پڑا کہ اس نے کچھ پڑھنے کے لیے پوچھا، حضرت نے کہا آپ اس کی یہ نیت کر لیں، اور میرے فوراً ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا کیا فرق ہوگا، کیا مطلب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اچانک سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور یہ واقعہ پورا میرے سامنے آیا کہ بیت المقدس کے ایک امام تھے جن کا نام عمران تھا، امام تھے جن کا نام عمران تھا، جن کے نام پہ سورہ آل عمران ہے، حضرت عمران۔ ان کی اہلیہ جن کا تذکرہ یہاں پہ ہوگا ان کا نام حنا تھا۔ بیت المقدس کے جو امام ایک ایسی بہت بڑا رتبہ ہے، اور ان کی اہلیہ بھی بہت نیک خاتون۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ایک نظر مانی، حضرت حنا نے ایک نظر مانی، وہ حالت حمل میں تھی، تو انہوں نے ایک نظر مانگی کہ اللہ جو تجھے مجھے بچہ دے گا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب بیت المقدس انبیاء علیہم السلام جو آتے تو وہاں پہ عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور اس کا بڑا مقام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور اس کا امام ہونے کی ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اس جگہ کا اپنا بہت بڑا مقام ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر صرف جنگ ہی اس بات کی ہے، ایک پوری لابی جو یہودی کنٹرول کرتے ہیں، وہ امریکہ سے لے کر عیسائی ہوں جو مرضی ہوں، بیت المقدس کے اوپر عیسائی بھی اپنا کلیم کرتے ہیں، یہودی بھی اپنا کلیم کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اپنا کلیم کرتے ہیں، ہر بندہ اپنا کلیم کرتا ہے، ہر مذہب۔ تو بیت المقدس، تو عرض کرنے کا مقصد کہ حضرت حنا نے یہ نظر مانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو تجھے بچہ دیں گے، آپ مجھے جو بچہ دیں گے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ کی شان، حضرت حنا کے ہاں ولادت جو ہوئی وہ بیٹے کی نہیں بیٹی کی ہوئی۔ اب وہ تعجب میں پڑ گئی کہ بیٹا ہوتا تو میں فرق طریقے سے وہ خدمت کر سکتا تھا، اللہ نے بیٹی دے دی، اور بیٹی کا نام رکھا مریم، بیٹی کا نام رکھا مریم۔ اللہ کو منظوری کچھ اور۔ حضرت مریم کی کفالت جو تھی ان کے خالو حضرت زکریا کے ذمے آئی،
اور جب وہ بڑی تھوڑی سی عمر کو پہنچی تو ان کے لیے ایک الگ حجرہ بنا دیا گیا بیت المقدس کے اندر، ایک حجرہ بنا دیا گیا جس کے اندر وہ عبادت کر سکتی، جس کے اندر وہ اللہ سے مانگ سکتی، اور ان کی تربیت کا نظام۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چکر لگاتے، کبھی تشریف لے جاتے دیکھنے کے لیے صبح شام کہ کس طرح سے نظام ہے، ٹھیک ہے کیا نہیں۔ تو حضرت مریم کے حجرے میں جو ان کے لیے حجرہ بنایا، ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پھل پڑے ہیں جن کا موسم کوئی نہیں ہے، جن کا موسم کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ اللہ نے بھجوائے ہیں۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ اللہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، حضرت زکریا کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی۔ حضرت زکریا کی اہلیہ جو کہ حضرت حنا کی بہن تھی، علیشہ بہ ان کا نام تھا، وہ بھی بڑی نبی کی بیوی تھی، اور اسی سورہ میں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بانجھ تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ ہڈیاں بالکل کمزور، اور بالوں پہ بڑھاپا، یعنی سفید بال ہو گئے، جس کے اندر اولاد نہیں ہو سکتی تھی، جس کے اندر عام طور پہ اولاد نہیں ہو سکتی، اور وجہ بھی بتلا دی کہ ان کی اہلیہ جو تھیں وہ بانجھ تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو نے آج تک میری کوئی دعا رد نہیں کی ہے، جو تجھ سے مانگا ہے تو نے دیا ہے، تو نے کوئی دعا رد نہیں کی ہے۔ میں اور حضرت زکریا کی ایک خواہش تھی کہ جو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر، حضرت زکریا بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کے بھائیوں میں اور بھتیجوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ جو اصل بات نقطے کی جہاں سے مجھے خیال آیا، ان کو یہ خیال آیا کہ میرے بھائیوں میں اور ان کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس وراثت کو سنبھال سکے۔ انبیاء کی وراثت تو علم ہوتی ہے، جو دین کا کام کر سکے۔ اچھا، یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے مجھے خیال آیا اور جہاں سے میں یہاں تک پہنچا، جس کے اوپر آج اللہ نے توفیق دی۔ اللہ دعا فرمائے، اللہ پاک قبول فرما لے۔ اور حضرت نے کہا نا جی، آپ یہ نیت کر لیں میں اس کو خدمت دین و قرآن کے لیے وقف کروں گا۔ تو مجھے یہ خیال ہے اس بیچارے نے اپنا وظیفہ اس کی اولاد کے لیے اور تو اس کو دین، تو ایسے ہی مجھے خیال آیا۔ تو پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اللہ سے مانگنے کے آداب بھی فرق ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے آداب بھی فرق ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کی کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی کوئی نرالا ہے، اور پھر اللہ آگے بتلاتے ہیں کہ ان کی دعا میں نے کیوں قبول کی۔ ہم جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وظیفے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وظیفے ہم نے صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو اللہ آگے بتلاتے ہیں کہ میں نے ان کی دعا کیوں قبول کی، کیونکہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ان کی دعا اس لیے قبول کی کہ نیکیوں میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یا اللہ مجھے وارث دے دے۔ سب سے پہلے شکر کیا
ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظفر علی خان صاحب بھی کہتے تھے دعا مانگنے کا کوئی آداب ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ سب سے پہلے شکر کیا، اسی لیے کہا جاتا ہے جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اور جو شکر کرتے ہیں اللہ ان کو مستجاب الدعوات ہی بنا دیتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی۔ تو جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، جو ناشکری کرتا ہے جو نعمت اس کو ملی ہوتی ہے اللہ اس سے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو کہ تیرے دین کا کام کر سکے، جو کہ تیرے دین کا کام کر سکے۔ اور کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، دعا مانگنے کے آداب کے اندر میری بیوی بانجھ ہے اور میری ہڈیاں عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں پہ ہو نہیں سکتی۔ دوسری چیز کہ اللہ سے جب انسان مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ سن رہے ہیں اور اللہ ہی دیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر دہلوی اس کے آگے جب اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، جب دعا قبول فرما لی اور غائب سے آواز آئی، ملائکہ کے ذریعے آواز آئی کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے اور تجھے بیٹا عنایت کیا اور اس کا نام یحییٰ رکھا، اور اس سے پہلے یہ یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، تو اس کے لیے اللہ نے ہی یحییٰ نام تجویز فرمایا حضرت یحییٰ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام کو خیال آیا اور انہوں نے ایک دم کہا کہ کیسے ہوگی اولاد اللہ، میں تو بڈھا بھی ہو گیا ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تصویر میں لکھتے ہیں دعا مانگتے ہوئے خیال نہیں آیا کہ کیسے ہوگی، دعا کا جواب آیا تو خیال آیا کہ کیسے ہوگی۔ اللہ اکبر، تو میں تو بڈھا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگی، بس اس یقین کے ساتھ مانگے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ دعا کے اندر ڈگمگانا نہیں ہے کہ کیسے، کیوں اور کس لیے۔ دعا کے اندر سب سے پہلی چیز فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ تمام تر عبادتوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دعا کرنے کے جو آداب ہیں فرمایا سب سے پہلے جس طرح فرمایا کہ اللہ سے آہستہ آہستہ دعا مانگ اور شکر کر کے کہ یا اللہ تو نے میری کبھی کوئی بات ایسی کی ہے جو تجھ سے مانگا ہو تو نے نہ دیا ہو، تو نے دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میں اس قابل نہیں، لیکن تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور پھر بے بسی کا اظہار اور پھر وجہ بھی بتلائی کہ اللہ مجھے ان میں اپنے بھائیوں میں اور بھائیوں کی اولادوں میں کوئی ایسا شخص نہیں نظر آتا جو دین کا کام کر سکے، جو یعقوب علیہ السلام کی وراثت ہے اس کو سنبھال سکے، تو مجھے وارث دے دے جو میری وراثت سنبھال سکے۔ وجہ بھی بتلائی، شکر بھی ادا کیا، عاجزی کا اظہار بھی کیا اور وجہ بھی بتلائی، اور اس یقین کے ساتھ جس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عام طور پہ قرآن خود کہتا ہے کہ ان کی بیوی بانجھ تھی اور خود عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے تھے، اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کہ اللہ دیں گے۔ اور پھر اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں جب دے دیا تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا اس لیے قبول کی کیونکہ وہ نیکیوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر۔ تو بزرگان محترم، آج کی اس دنیا میں ہم شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم شکوے اور شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سبقت کہاں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس اس سے بہتر چیز ہونی چاہیے، فلاں کے پاس یہ گھر ہے، میرا اس سے بہتر گھر، فلاں کے پاس یہ فون، میرا اس سے بہتر فون۔ مطلب آپ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بھی دیکھیں گے،
وہ فون کے اوپر بھی سبقت ہوگی، میرے فون کے اندر اتنی میموری زیادہ ہے، میرے فون کے اندر یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، گاڑی اس کے سبقت کس میں؟ ایک رویے کی بات کر رہا، مطلب یہ نہیں ہے کسی کی خدا نخواستہ دل آزاری ہے کسی کے اوپر، ایک رویے کی، اجمالاً ایک رویے کی، اپنے ہمارے معاشرے کے رویے کی بات کر رہا ہوں۔ آج کی دنیا میں مجھے اور آپ کو فکر اور سبقت جس چیز کے اوپر لے جانے کی ہے کہ دوسرے سے بہتر چیز آ جائے، دوسرے سے بہتر کاروبار ہو جائے، دوسرے سے بہتر اس چیز میں آگے نکل جائیں، ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اور سیدنا زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، یہ سب اس دنیا سے مجھے یاد آیا، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا دعا مانگ؟ اللہ اس کو لائق فائق بنا دے، اللہ اس کو لائق بنا دے، کامیابیاں نصیب فرما دے۔ ہر انسان اپنی اولاد کے لیے بہترین سے بہترین دعا مانگتا ہے۔ ہمارے استاد جی جامعہ شریفیہ کے حضرت مولانا اکرم کاشمیری صاحب، میں جب ان کے پاس داخلے کے لیے گیا تو مجھے دو انہوں نے نصیحتیں فرمائی، انہوں نے کہا ان میں سے ایک یہ تھی کہ استاد اور والد کبھی برا نہیں چاہتا اولاد کے لیے، سختی ضرور ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا استاد، اور کیونکہ میرا تعلق شیراں والا سے تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے لحاظ اور بہت خیال، لیکن انہیں پتہ تھا کہ ہے تو صاحبزادہ، لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی بات ہو اور مدرسے سے بھاگ جائے، تو انہوں نے پہلے دن مجھے فرمایا کہ والد اور استاد دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کا کبھی برا نہیں چاہتی۔ تو انسان دنیا میں ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ بچوں کی صحت، لمبی عمر، جب کسی کو دعا دینی اللہ عمر خضر عطا فرمائے، ہماری دنیا کی دعائیں عام طور پہ یہی ہوتی ہیں جو جس کی ہم نے سوچ رکھی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ سبقت کس پہ لے جاتے ہیں ہم؟ دنیا داری کے اوپر، کہ اس نے یہ دیا ہم اس سے بڑھ کر یہ دیں گے، اس نے یہ لیا ہم اس سے بڑھ کر یہ لیں گے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بھی بنا لے، ایسی اولاد دے جو تیرے دین کی خدمت بھی کر سکے، اور یا اللہ تو اس کو اپنا پسندیدہ بھی بنا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بزرگان محترم، ایک عام شکوہ، ایک عام رواج ہمارا شکوے کا بن چکا ہے، اور اس شکوے میں ہم کہتے ہیں کہ نہ جانے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم تو رات سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر رات تک، تو اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی دعا میں نے اس لیے قبول کی کیونکہ وہ لوگ نیکیوں پر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک ہمارا نیکی کی طرف دھیان کم جاتا ہے، سبقت ہماری، مطمع نظر ہمارا، سارا کچھ کلہم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دنیا ہے، اور شکوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا رستہ دیکھتے ہیں اور نظام ہمارا کچھ اور ہے۔ تو بہرحال اللہ سے مانگنا، اور اس انداز میں مانگنا جس طرح سے آج کی دنیا کے اندر ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ مجھے کوئی شخص کم ہی نظر آیا اس وقت کے نئے پاکستان کے اندر جو راضی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی پریشان ہے۔ لیکن جو باتیں بنیادی طور پہ مجھے اپنے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی کہ جو ہماری سوچ ہے، سوچ، جب یہ روٹی 1 روپے کی تھی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی مہنگی ہوگی۔ 1 روپے میں آپ نے تو 1 روپے میں کئی روٹیاں دیکھی ہوں گی، میں نے 1 روپے میں 2 روٹیاں بھی دیکھی۔ آج 12 روپے کی روٹی ایک ملتی ہے، تو جو انسان اس وقت پہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ رزق دے رہے ہیں، اللہ رزق دے رہے ہیں۔ تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ آج 1 روپے کی ہے یا 10 روپے کی ہے، 10,000 روپے کی بھی ہوگی، تو جو رزق مقدر میں ہے وہ ملے گا، جو رزق مقدر میں ہے وہ ملے گا، وہ کوئی روک نہیں سکتا، وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے، 10,000 کی کیوں نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے جو رزق مقدر کر رکھا ہے وہ ملے گا۔ تو میں اور آپ جس چیز کے لیے پریشان ہیں وہ دنیا ہے، میں اور آپ جس چیز کے لیے پریشان ہے وہ دنیا ہے،
اور اس دنیا کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو تھکا کر ہلکان کر دیا ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ اگر پریشانی کا حل ہوتی تو دنیا میں کوئی شخص پریشان نہ ہوتا، اگر پریشانی کا حل ہوتی تو دنیا میں کوئی شخص پریشان نہ ہوتا۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ تو پریشانی کا حل کیا ہے؟ آج کی اس دنیا میں، ہمارے پاکستان کے معاشرے میں، سیاست دانوں سے لے کر تجزیہ نگاروں تک سارے کے سارے لوگ صرف معاشرے کی خرابیاں بیان کرتے ہیں، حل نہیں بیان کرتے۔ جس سے پوچھیں اس معاشرے کے اندر یہ ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، حل نہیں ہے۔ تو پریشانی سے پریشانی کا حل ہوتا تو مجھے خیال یہ آیا کہ اللہ سے مانگنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کیسے ہوگا؟ کوئی چیز کرنی بھی تو ہوتی ہے نا۔ مجھے جوان کر دیں گے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، تو اللہ نے اس وقت پہ یہ جواب نہیں دیا۔ اللہ نے کہا تو نے مجھ سے مانگا ایسا ہی ہوگا۔ بعد میں اللہ نے کہا کہ اللہ پاک نے اگلی آیات کے اندر ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سے آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ تو اللہ سے اس انداز میں مانگنا کہ اللہ ہی دیں گے، اس یقین سے مانگنا کہ اللہ سنتے ہیں اور اللہ دیں گے، اور مانگنے کا انداز اپنی عاجزی، انکساری اور نیت ٹھیک کرنا، عاجزی انکساری کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے اور میں بہت کمزور ہوں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم دنیا کے اندر کیسی کیسی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، میں دیکھ لوں گا، بڑی بڑی باتیں ہم کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایسی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ بسا اوقات لگتا ہے کہ عرش پھٹ جائے گا خدا نخواستہ۔ اس طرح کی بات ہم سن لیتے ہیں جس وقت انسان غصے کے اندر ہوتا ہے۔ تو غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر انسان کو اپنے آپ کی، اپنی زبان پہ قابو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر ہم بعد میں سوچتے ہیں نہ جانے کون سا بول ہے جس کی پکڑ ہو گئی، کون سی ایسی چیز ہے جس کی پکڑ ہو گئی۔ بہرحال بزرگان محترم، لب لباب خلاصہ محاصل آج کی ان تمام معروضات کا کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو، اللہ سے مانگے، اور دنیا کے اندر دنیا کی بجائے نیکیوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے تو اللہ پاک دنیا بھی ٹھیک کر دیں گے اور آخرت بھی اللہ فضل فرمائے۔ اگر دنیا ٹھیک ہوگی اور انسان کے اعمال ایسے ہوں گے تو اللہ سے انسان جیسا گمان رکھے، جس طرح میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا نا، ایک ملنگ سے، ایک اللہ والے سے، ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ جس طرح صوفیوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا ہم، جو نیک اور سادہ لوگ ہوتے ہیں، تو کسی نے سوال کیا کہ بتاؤ تم ٹھیک ہو یا یہ کتے کی دم ٹھیک ہے؟ ہم مذاق اڑاتے ہیں نا کئی دفعہ، تو کہا کہ بتاؤ تم ٹھیک ہو یا کتے کی دم ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بجائے اس کے کہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بہت اللہ کا ذکر کرتا ہوں، برا نہیں منایا اور یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہوں یا تم کیسی باتیں کر رہے۔ انہوں نے کہا اگر میری آخرت اچھی ہو گئی تو یقیناً میں کتے کی دم سے بہتر ہوں، خدا نخواستہ آخرت نہ اچھی ہوئی تو کتے کی دم مجھ سے بہت بہتر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ اپنی چیزوں پر گمان تو نہیں کر سکتے، لیکن جو انبیاء کا رستہ ہے اس پر چل کر اللہ پاک مجھے، میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اور دنیا بھی بہترین فرما دے اور آخرت بھی بہترین فرما دے۔ اللہ سے مانگے اس انداز میں جس طرح سے مانگنے کا حق ہے، اور اپنے خود گریبان میں جھانکے کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور بالکل عاجزی سے، انکساری سے، اس یقین سے، اور اپنی نیت اور ارادے کو ٹھیک کر لیں۔ نیت اور ارادہ اصل چیز ہے۔ جیسا میں کل قاری صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ کی بات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ نیت اصل چیز ہے۔ نیت، کیونکہ قرآن و مجید کے اندر بھی یہی آتا ہے، احادیث شریف کے اندر بھی یہی آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ مسئلہ فرق ہوگا، طریقہ فرق ہوگا، لیکن اگر نیت ٹھیک ہے تو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے ہاں ہی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، مجتہدین کے بیچ میں بھی اختلاف ہوتا ہے، مجتہدین کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے اور ایک مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے، لیکن اجر کس کا ملتا ہے؟ مجتہد اگر غلط بھی ہو تو فقہا کیا کہتے ہیں؟ مجتہد اگر غلط بھی ہو تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، صحیح کو 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اختلاف ان کی، کیونکہ نیت ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے چیز کے اندر آپس میں اختلاف کی وجہ سے یقیناً ایک ٹھیک ہے دوسرا غلط۔ جس طرح میں آپ کو کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مفتی صاحب کا مزاج بڑا سخت تھا، وہ فرماتے تھے کہ اس انداز کے اندر یہ کام بالکل نہیں کرنا، جو بدعت ہے، بدعت کے دور کے اندر اس بات کو بیان کرنا بھی بدعت ہے،
اور ہمارے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سٹیج کسی اور کے لیے کیوں چھوڑیں، ہم اپنے ساتھیوں، نیت دونوں کی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نیت میں خدا نخواستہ خرابی ہو تو رستہ کسی اور انداز میں، لیکن سب سے پہلی چیز ہے نیت کی اصلاح۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر بھی پہلی حدیث کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ٹھیک ہو اللہ سے مانگے، جیسا سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے چاہیے، یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی اس وراثت کو سنبھالنے والا نہ ہو، اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ اللہ پاک، کیونکہ ان کی بھی بیوی بھی بانج تھی، خود بھی کوئی نظام ایسا نہیں تھا، عمر کا وہ حصہ تھا، لیکن اس یقین کے ساتھ انہوں نے اللہ سے مانگا، اور پھر جب اللہ نے دعا قبول کر لی اور یحییٰ دے دیے تو اللہ سے پوچھنا، فرمایا، عرض کیا یا اللہ یہ کیسے ہوگا، میری تو یہ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس یقین سے اللہ سے مانگیے کہ اللہ سنتے ہیں اور اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، بس فکر اور سوچ صحیح سمت میں ہو۔ پریشانیوں کے اندر انسان لگا رہے تو پریشانیوں کے اندر ہی بڈھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان کی سوچ درست ہو، سمت درست ہو، اور مانگنے والا، وہ کہتے ہیں نا کسی سے مانگنے جائیں اور وہ تھکا کے تو کہتا ہے کہ پہلے ہی نہ کر دیتے، پہلے ہی نہ کر دیتے، میں جتنا خراب تھا اس سے زیادہ خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے، اللہ پاک ہماری ہر جائز حاجت کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أهل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع ذات كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ويوم ينادي الملك الجبار
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع بنات الطيبات السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر الساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وقرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیں. اور مرد کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شلوار پاجامہ یا پتلون ٹخنوں سے بلند ہو. اپنے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں اور پہلے اگلی والی صفیں مکمل کر لیا کریں. میرے دائیں جانب صفیں بسا اوقات خالی رہتی ہیں، اگلی صف پہلے مکمل کر لیا کریں. اللہ اکبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. میرے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو نافرمانیاں ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں، یا اللہ جو تیرے قوانین جان بوجھ کر ہم توڑتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہدایت نصیب فرما دیجئے. اللہ پاک تجھے معاف کرنا پسند ہے. یا اللہ ہم سے آکار گناہگار آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی کرتوتوں کی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں سے وہ ایسے ہی کام کرائیے جن سے آپ راضی ہو جائیں، آپ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. اللہ ایسے تمام کاموں سے ہمیں بچا لے جس سے تو ناراض، تیرے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. میرے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور خاتمہ ہمارا ایمان پر نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. میرے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. الہی پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ پاک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما دیجئے. میرے اللہ حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے. آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے. میرے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. میرا جو بہن بھائی مشکل میں ہے اللہ آسانیاں فرما دیجئے. یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ وقت برباد کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. میرے اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک فرما دیجئے. یا اللہ اخلاص نصیب فرما دیجئے. اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے. یا اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے. میرے اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جتنے بیمار ہیں الہی صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جتنے مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں فرما دیجئے. میرے اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ ڈالیے، بنائیے ضرورت بعد میں ڈالیے. رزق حلال طیب پہلے نصیب فرما دیجئے. اللہ محتاجی والی معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جن کے روزگار ہیں اللہ ان میں ان کو برکت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک حرام کے نوالوں سے محفوظ فرما دیجئے. میرے اللہ جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی اللہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون راحت اطمینان کا باعث بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے. یا اللہ فرما بردار اولاد نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. سکون راحت اطمینان کا باعث بنا دیجئے. نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے. بچوں کی قسمتیں اچھی فرما دیجئے. یا اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں آپس میں گھروں میں بازاروں میں یا اللہ آپس میں ہمیں
ہمیں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ملک کو یا اللہ صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، اور یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جلد از جلد توبہ والی ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بڑے خاندانوں کے جتنے بڑے یا اللہ ہمارے اکابرین اساتذہ مشائخ جو آپ کے پاس آ چکے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما دیجئے، ہمیں اپنے بڑوں کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہر قسم کے شیطان کے مکر سے بچا لیجئے، ہر فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیجئے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔